من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين اور یاد کیجئے اس وقت کو، ذکر کیجئے اس وقت کا جس وقت تیرے پروردگار نے پکارا موسیٰ علیہ السلام کو، حکم دیا کہ جاؤ ظالم قوم کی طرف، قوم فرعون یعنی کہ فرعون کی قوم کی طرف، ان کے پاس جاؤ، الا یتقون کیا یہ لوگ ہمارے غضب سے ڈرتے نہیں ہیں؟ قال رب انی اخاف ان یکذبون، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، عرض کی اے میرے پروردگار، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ، اور میرا سینہ میرا دل تنگ ہونے لگتا ہے اور میری زبان صحیح روانگی کے ساتھ چلتی نہیں ہے، فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ پس بھیج دیجئے میرے ساتھ حضرت ہارون کو بھی، ان کی طرف بھی وحی بھیجئے، انہیں بھی نبی بنا دیجئے، وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، اور ان کے لیے میرے ذمے ایک جرم بھی ہے، پس میں خوف کرتا ہوں، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے تبلیغ سے پہلے ہی۔ قال کلا، اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، فاذهبا بآیاتنا پس دونوں چلے جاؤ میری آیات کے ساتھ، ہمارے احکام لے کر جاؤ، انا معکم مستمعون بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، سننے والے ہیں۔ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ پس چلے جاؤ دونوں فرعون کے پاس، پس کہنا تم دونوں کہ بے شک ہم رب العالمین کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، رسول ہیں رب العالمین کے۔ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، یہ کہ بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، یہ حکم لائے ہم اللہ کی طرف سے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 10 سے لے کر
آیت نمبر 17 تک تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے ابتداءً قرآن مجید کی حقانیت، عظمت کو بیان فرمایا ہے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور منکرین کے لیے زجر، ساتھ ساتھ تخویف دنیاوی بھی ہے، ڈانٹ، اگر نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جائے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا ذکر کہ کتنی بڑی بڑی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھنے کے لیے اللہ نے بیان فرمائی ہیں، لیکن اس کے باوجود اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اب یہاں سے پہلی دلیل نقلی شروع ہو رہی ہے۔ ہم نے کل خلاصہ میں یہ بات سنی ہے، پڑھی ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر اب دلائل نقلیہ بیان ہوں گے تفصیل سے، اور وہ دلائل نقلیہ جو ہیں وہ کس چیز پر دلیلیں ہیں، وہ کس دعویٰ پر دلیلیں ہیں؟ وہ دعویٰ یہ ہے کہ برکت دینے والا صرف کون ہے؟ برکات دہندہ صرف اللہ کی ذات۔ تو اس دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے سب سے پہلی نقلی دلیل یہاں سے شروع ہو رہی ہے، اور یہ دلیل نقلی از حضرت موسیٰ علیہ السلام، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ برکت دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اس دلیل سے ایک بات یہ ثابت ہوئی اور سمجھ آئی۔ اور دوسری بات کہ جو لوگ انبیاء کی بات کو نہیں مانتے، ان کے پیغام کو نہیں مانتے، کتاب کی بات نہیں مانتے، دین کی بات نہیں مانتے، ان کے لیے دنیا ہی کے اندر ہلاکت اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں اور ان کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ قوم فرعون بات نہیں مانی، اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، ندا دی، حکم دیا پکار کے کہ جاؤ ظالم قوم کی طرف۔ اور وہ قوم کون سی ہے جی؟ قوم فرعون، قوم فرعون یعنی قوم فرعون۔ الا یتقون، ان سے کہو تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو۔ تو یہ ظالم قوم جو اللہ نے فرمایا، حالانکہ ظالم تو فرعون تھا، اللہ نے ساری قوم کو ہی ظالم کہہ دیا۔ ظالم تو فرعون تھا، تو ساری قوم کو ظالم کیوں کہا؟ کیونکہ اس کے جو وزیر مشیر تھے، اس کے جو ساتھی تھے، اس کے ملازمین تھے، وہ اس کی بات میں، اس کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے، اس لیے اللہ نے انہیں بھی ظالم کہہ دیا۔ تو غلط بندے کی بات میں، ظالم بندے کی بات میں، ظالم حکمران کی بات کی تائید کرنا، اس کی ہاں میں ہاں ملانا، یہ بھی کیا ہے؟ ظلم ہے۔ اگر کوئی ظالم حکمران ہے، کوئی جابر حکمران ہے، ظالم بندہ ہے، اس کے ساتھ کبھی کھڑے نہ ہوئیے، کبھی اس کا ساتھ نہ دیجیے، وگرنہ قرآن کی روح سے آپ بھی ظالم بن جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے ساری قوم کو ظالم کہا، لیکن کچھ لوگ مستثنا بھی ہیں جو اس وقت ایمان لا چکے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المومن کے اندر ایک راجل مومن کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، یہ ایمان لا چکے تھے، یہ ان ظالموں میں شمار نہیں ہیں۔ وہ ظالم
وہ رجل مومن بندہ جس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، ایمان ظاہر نہیں کیا تھا کہ یہ مجھے مار دیں گے، اور جس وقت ایمان ظاہر کیا تو وہی حالت بنی۔ حوالہ دیکھ لیجئے، سورۃ المؤمن ہے، پارہ نمبر 24 اور صفحہ نمبر 565، صفحہ 565، سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 28، صفحے کا آخر ہے بالکل جی، ہاں جی وہی ہے، وہی آیت ہے، نکل گیا جی، رکوع شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا وقال رجل مؤمن من آل فرعون، ایک مومن شخص نے جو کہ فرعون کے خاندان سے تھا فرعون کے خاندان سے، لیکن مومن تھا، یہ ظالم نہیں ہے۔ کون ہے وہ؟ یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، وہ اب تک اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا۔ کہا کیا تم ایک شخص کو محض اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے؟ اب یہ جو ایمان چھپائے ہوئے مومن بندہ ہے، اس نے دیکھا کہ ایک ایمان والے بندے کو قتل کیا جا رہا ہے، اس کو مارا جا رہا ہے، اب یہ اس کی تائید کرنے کے لیے آیا، اس کو بچانے کے لیے۔ کیا تم ایک بندے کو محض اس وجہ سے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا پروردگار کون ہے، میرا مسجود کون ہے، میرا حاجت روا کون ہے، میرا مشکل کشا کون ہے، اس وجہ سے محض قتل کرتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے غیر اللہ کی عبادت نہیں کرنی۔ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ، حالانکہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے اس دعوے پر، مسئلہ توحید پر دلیلیں بھی آ چکی ہیں، ہر قسم کی دلیلیں آ چکی ہیں، اس کے باوجود تم مسئلہ توحید نہیں مانتے، الٹا جو مسئلہ توحید مانتا ہے اسے قتل کرتے ہو۔ یہی معاملہ اسی آیت کے تحت مفسرین نے ایک اور واقعہ بھی نقل فرمایا ہے۔ کون سا واقعہ؟ کہ جب نبی علیہ السلام کو مشرکین مارنے لگے دعوت توحید پر، تو حضرت ابوبکر بچانے کے لیے آئے، اوپر گر جاتے ہیں، اور حضرت ابوبکر نے ساری ضربیں اپنے جسم پر لگوا لی، نبی علیہ السلام پر ضرب نہیں لگنے دی، ساری مار اپنے اوپر برداشت کر لی، بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں۔ سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کی روح پرواز کر گئی، لیکن بے ہوش پڑے ہیں۔ لیکن جب حضرت ابوبکر کو اٹھا کر ان کے گھر والے لے گئے، ہوش آتا ہے، ان کی والدہ سرانے دودھ کا پیالہ لے کر کھڑی ہے، بے ہوش پڑے تھے، کمزوری آ گئی تھی، خون بہ رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی والدہ کہتی ہے لیجئے دودھ پیجئے، دودھ پیجئے تاکہ آپ کی کمزوری ختم ہو جائے۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں دودھ بعد میں پیوں گا، پہلے بتاؤ میرے دوست، میرے یار، میرے محبوب محمد کا کیا حال ہے؟ دودھ کو چھوڑیے، دو آدمیوں کے سہارے کھسک کھسک کر اپنے پاؤں کو گھسیٹ گھسیٹ کر میرے محبوب پیغمبر کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ جب تک میرے محبوب کا دیدار نہیں ہو جاتا اس وقت دل کو سکون نہیں ملتا۔ یہ ہوتی ہے محبت، یہ ہوتا ہے پیار۔ آج لوگ بناسپتی بناوٹی عاشق بنے ہوئے ہیں۔ محبت تو صحابہ کرام کی تھی نا نبی علیہ السلام سے۔ آج جناب محبت عشق کا ظاہر اظہار کیسے کر رہے ہوتے ہیں؟ کوئی جھنڈیاں لگا کے کر رہا ہے، کوئی جناب اپنے کپڑوں پر، اپنی ٹوپیوں پر، پگڑیوں پر ایک جوتا بنا ہوا ہے، اس کا بیج لگا کر، وہ سٹیکر لگا کر اظہار کر رہا ہے، اور کوئی بناوٹی عاشق جلوس نکال کے اظہار کر رہا ہے۔
صحابہ اصل محب تھے نا، وہ عاشق نہیں تھے۔ عشق تو بدنام چیز ہے، اصل محبت ہونی چاہیے۔ اصل کیا ہونی چاہیے؟ محبت۔ صحابہ کو نبی سے محبت تھی، اور محبت کیا ہے کہ نبی کے ہر عمل اور قول پر اپنی زندگی گزارنا۔ نبی نماز پڑھتا ہے، نماز میں کوتاہی گنجائش نہیں، تو محب بھی ایسا ہونا چاہیے مرتا مر جائے لیکن نماز نہ چھوٹنے پائے۔ یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسا عشق ہے؟ نماز ادھر سے اذان ہو رہی ہے اور چوک کے اندر جناب اونچی اونچی ڈیک لگا کے جلوس نکالا جا رہا ہے، یہ کوئی محبت نہیں ہے۔ نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میں نے درس حدیث ہوتا ہے نا، تو پرسوں میں نے ایک حدیث بیان کی تھی، پرسوں سے بھی پچھلے دن، کہ مسلمان بندہ وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان بھائی کیا رہے؟ محفوظ رہے۔ اور کل میں نے ایک حدیث بیان کی ہے کہ اس وقت تک بندہ مومن، کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک نبی علیہ السلام کی محبت اپنے والدین، اولاد، تمام لوگوں سے بڑھ کر نہ ہو جائے، اس وقت تک بندہ کامل مومن نہیں بن سکتا۔ اور میں نے اس کی تشریح میں یہی بیان کیا ہے کہ آج کل جو یہ بناوٹی عاشق ہے نا، یہ محبت نہیں ہے۔ محبت وہ ہوتی ہے جو صحابہ اکرام کو نبی سے محبت تھی۔ محبت یہ ہوتی ہے کہ نبی کے ہر طریقے پر چلنا، چہرے پر نبی جیسی سنت موجود ہو، یہ محبت ہے۔ نبی نے جو عمل کر کے دکھایا ہے اس عمل کو کرنا، یہ کیا ہے؟ اور میں نے کہا یہ جو جلوس نکالنا، میلاد منانا، یہ نبی سے محبت نہیں ہے، یہ تو جھوٹی بناوٹی محبت ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا ہے، ادھر سے کہتے ہو کہ مسلمان بھائی کو تکلیف نہیں دینی، ادھر سے کہتے ہو ان پر یہ باتیں بھی کرتے ہو۔ میں نے کہا بھائی آپ کی بات بالکل غلط ہے، آپ کا یہ اعتراض نہیں بنتا۔ پہلی جو حدیث بیان میں نے کی ہے کہ مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی سے جو ہے وہ تکلیف نہ دے، اس کے ہاتھوں زبان سے وہ محفوظ رہے، یہ کامل ایمان والا بندہ ہے، وہ اپنی جگہ ہے۔ لیکن یہ جو دوسری حدیث میں نے بیان کی، اس کی وضاحت کی ہے، یہ میں نے جو غلط بات ہے اس کی تردید کی ہے۔ اس سے کوئی تکلیف اگلے کو نہیں پہنچنی چاہیے۔ اگلے کو تکلیف تب پہنچے جب وہ غلط چل رہا ہے، اگر غلط چل رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرے، یہ کوئی تکلیف دینے والی بات نہیں ہے۔ اس لیے اعتراض وہ ہونا چاہیے جو اعتراض ہو بھی سی، کہ منہ سیر ہوئے۔ ایسے اعتراض کرتے ہیں، نہ سارے نہ پاؤں ہیں، اعتراض اٹھا کے کر دیا اور ہمارے سامنے بھی نہیں کرتے، لوگوں کے سامنے کرتے ہیں۔ میں نے ایک جمعے بھی کہا تھا، میں نے کہا کسی کو کوئی اعتراض ہو مجھ پر، مجھے آ کر کہے، لوگوں سے نہ کہے۔ یہ زنانیاں والے کام نہ کیتا کرن لوگ، ایک گل چاہیے دوسری دے سامنے جا کے سٹ دیتی۔ کسی نے کوئی اعتراض ہے میرے اتنے آ کرے نا، میں اس کو حوالہ دوں گا، میں اس کو جواب دوں گا۔ لوگوں کے سامنے اعتراض کرنے سے جواب مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا۔ بات چلتی جائے گی، پورے منڈی باولدین میں پھیل جائے گی، لیکن جس نے بات کی ہوگی اسے پتہ ہی نہیں ہوگا۔ خیال کیا کریں دوست احباب۔ بہرحال درس کے اندر بات کہاں نکل گئی؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، انِئْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، وہ بات نکل گئی رجل مومن سے، یعنی سارے لوگ ظالم نہیں ہوتے، رجل مومن بھی تھا، حضرت آسیہ وہ اسلام لے کر آ چکی تھی۔ قوم فرعون لا یتقون، ڈرتے نہیں ہیں، ظالم قوم ہے اس کی طرف جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا نا، پیغام دیا، نبی بنا کر بھیجا، اب اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی کمزوریاں گنوانے لگ گئے۔ فرمایا یا اللہ مجھے رسول بنا کر تو بھیج رہے ہو، لیکن میرے اندر کچھ کمزوریاں ہیں، اور جو خود اپنی کمزوریاں گنوانے لگ جائے میرے دوستو، وہ الہ نہیں ہوا کرتا، وہ معبود نہیں ہوا کرتا، وہ حاجت روا نہیں ہوا کرتا۔ جو حاجت روا وہ ہوتا ہے جو کمزوریوں سے پاک ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ خود اپنی کمزوریاں گنوا رہے ہیں، کمزوریاں سنیے۔ کہنے لگے ربی انی اخاف ان یکذبون، الہ العالمین، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ کیوں؟
وَيَضِيقُ صَدْرِي، میرا سینہ تنگ ہو جائے گا، وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ، اور میری زبان نہیں چل سکے گی، لڑکھڑا جائے گی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں بچپن ہی سے کچھ لکنت تھی۔ لکنت سے یہ مراد نہیں ہے جو مفسرین نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن کے اندر انہوں نے اپنی زبان پر ایک کوئلہ رکھ دیا تھا، جلتا ہوا انگارہ، اس کی وجہ سے لکنت آ گئی تھی۔ یہ بات سمجھ نہیں آتی، میں نے پہلے بھی بیان کی تھی، مفسرین نے بات لکھی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں ویسے ہی کچھ نہ کچھ، زبان صاف چل رہی تھی لیکن اب نبی بن کر جانا تھا، واعظ کرنا تھا، تو اب اگلے کو تو سمجھ نہیں آتی کہ بندے کی زبان ٹھیک ہے یا کوئی مسئلہ ہے، بندے کو خود پتہ ہوتا ہے میرے اندر کمزوری کیا ہے۔ اب فرما رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، یا اللہ جس وقت میں دعوت دوں گا تو اس کا پریشر اتنا ہوگا، وہ ربوبیت کے دعوے کر رہا ہے، انا ربکم الاعلیٰ کہہ رہا اپنے آپ کو فرعون، اتنی اس کی دہشت ہوگی، ایسا نہ ہو کہ میری زبان ہی لڑکھڑا جائے۔ یہ ہے مطلب۔ اس لیے یا اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے ساتھ حضرت ہارون کو بھی بھیج دیں، کیونکہ ہوا افصح منی لسانا، وہ مجھ سے زیادہ فصیح زبان والے ہیں، ان کی زبان میں بڑی فصاحت ہے۔ مختلف ہوتے ہیں، ایک مدرس تو ہوتا ہے، علم تو بڑا ہوتا ہے لیکن بول نہیں سکتا، لیکن ایک خطیب ہوتا ہے، اس کے پاس علم بھی ہے، وہ تقریر بھی کر سکتا ہے، فرق تو ہے نا۔ اب حضرت ہارون علیہ السلام اچھے خطیب ہوں گے، اس لیے حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ میرے ساتھ ان کو بھی بھیج دیجئے، جہاں مجھے مسئلہ بننے لگے گا حضرت ہارون ساتھ ہوں گے، وہ بھی تبلیغ میں میرے معاون بن جائیں گے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود دعا کر کے مانگا ہے، جیسا کہ سورۃ طٰہٰ میں موجود ہے، وہاں پر بھی حوالہ دیکھ لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت کثیر تعداد میں بیان کیا ہے، تقریباً مفسرین لکھتے ہیں 46 مرتبہ سے زیادہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ کتنا جی؟ 46 مرتبہ سے بھی زیادہ، تعداد جو ہے وہ منتخب نہیں کی، لیکن مطلب کثیر مرتبہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، لیکن زیادہ سورۃ طٰہٰ میں، سورۃ القصص میں تفصیل سے۔ اب صفحہ نمبر آپ نکال لیجئے 377، صفحہ نمبر 377، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ یہاں پر بھی موجود ہے، صفحہ نمبر 377، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 25، آخری لائن ہے بالکل صفحے کی، 2 صفحہ نکال لیں جی۔ چاچا بشیر اور انہوں تے ماشاءاللہ بیانات سن کے ازبر ہو گئے، صفحہ نکالنے دی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ ہاں جی، رب اشرح لی، پتہ ہوندہ پہلے ہی اب کون سا حوالہ پیش ہونے لگا ہے، کیونکہ جتنے مولوی تھے آئے بچارے وہ دنیا تو رخصت ہو گئے نا، اللہ تعالیٰ انہوں باقی رکھا ہے سارے مولویوں سن رہے ہیں، ہوں تو ازبر ہو گئے نا والے، اللہ تعالیٰ انہوں لمبی زندگی دے وے، صحت و سلامتی والی زندگی، سب نو اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ حوالہ نکل گیا جی، فرمایا قال رب اشرح لی، دیکھیں اللہ کا پیغمبر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اولو العزم پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، نبی سے بڑھ کر کسی کا رتبہ نہیں ہوتا، اللہ کے بعد اگر مقام ہے تو کس کا ہے؟ نبی کا ہے۔ نبی کو دیکھیے، یہ نبی کا جو عقیدہ ہے پکار کے اندر نبی کا عقیدہ دیکھیے، نبی کہتا ہے ربی، اے میرے پروردگار، ربی، نبی کا عقیدہ ہے کہ اللہ اگر کوئی پکار سنتا ہے تو بغیر واسطوں اور وسیلوں کے سنتا ہے، جس پکار کے اندر واسطہ وسیلہ آ جائے اللہ کو وہ پکار پسند ہی نہیں ہے۔ اس لیے جتنی بھی دعائیں، جتنی بھی پکاریں آپ کو قرآن میں ملیں گی، سب کے شروع میں ہوگا ربنا ربی، اے ہمارے پروردگار،
درمیان میں کوئی واسطہ وسیلہ نہیں ہوگا، ڈائریکٹ پکارا جا رہا ہے۔ حضرت آدم اللہ کو پکارتے ہیں، غلطی ہوئی جنت سے دنیا میں اللہ نے بھیجا، اب معافی چاہتے ہیں تو کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا۔ حضرت موسیٰ کو اپنا سینہ کھلوانا پڑا، زبان کی لکنت ختم کروانی پڑی، حضرت ہارون کی مدد طلب کرنی پڑی، تو دعا مانگتے ہیں ربی، اے میرے پروردگار، اشرح لی، کھول دے میرے لیے میرا سینہ۔ کمزوریاں گنوا رہے ہیں نا، میرا سینہ کھول دے یا اللہ، تنگ ہے، بند ہے، اس کو کھول دیجیے، کمزوری ہے۔ اور جو کمزوریوں سے ہر طرف سے لپٹا ہو، جس کے اندر کمزوریاں خود گنوا رہا ہو، وہ حاجت روا نہیں ہوتا۔ یسر لی امری، میرا معاملہ آسان کر تبلیغ والا، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گروں کو کھول دے۔ تو یہ گرا، یہ لکنت ویسے ہی وہ کوئلے والی بات نہیں ہے، اس کی میں نے تردید کر دی ہے۔ کیوں؟ عقل کے وہ منافی ہے، عقل کو بھی نہیں لگتی وہ بات، سمجھ نہیں آتی۔ وجہ کیا ہے کیوں نہیں سمجھ آتی؟ کیونکہ جو لوگ لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اٹھا کر کوئلہ اور انگارہ زبان پہ رکھا، اس کی وجہ سے لکنت آئی، میرا ان سے یہ جو ہے وہ مطالبہ اور سوال اعتراض ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ حضرت موسیٰ نے جب ہاتھ کے ساتھ اٹھایا ہوگا تو ان کا ہاتھ نہیں جلا ہوگا؟ ہاتھ جب جلا ہوگا تو کوئلہ فوراً پھینک دیا ہوگا، زبان تک تو پہنچے ہی نہیں ہوگا اگر یہ بات بھی ہو۔ تو اس لیے یہ بات کوئی سمجھ نہیں آتی، جب قرآن نے ذکر نہیں کی تو پھر کیوں اس بات کو ہم لے کر ساتھ چلیں؟ قرآن نے کہا بس کوئی لکنت تھی، گریں تھیں، وہ یہی ہے کہ نبی بن کر جانا ہے۔ ایک جو ہے وہ فرعون بہت بڑا جابر بادشاہ، اس کے سامنے تبلیغ کرنی ہے تو زبان تو صاف ہونی چاہیے، لڑکھڑانی نہیں چاہیے۔ یفقہوا قولی، میری بات تاکہ وہ لوگ سمجھ سکیں، اس لیے میری زبان کی گروں کو کھول دیجئے۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، الہ العالمین، میرا ایک وزیر اور میرا ایک نائب بنا دیجئے میرے اہل میں سے ہارون، میرے بھائی کو، تاکہ وہ میرا معاون بن سکے، جو خود دوسروں کی معاونت کا محتاج ہو، جو خود دوسروں کی مدد کا محتاج ہو، وہ حاجت روا نہیں ہوا کرتا، وہ مشکل کشا نہیں ہوا کرتا۔ حضرت موسیٰ خود دوسروں کی مدد کے محتاج، لوگوں کی بات جو ہے وہ عقل میں نہ ٹھہرے تو کیا کریں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگا اور اپنی کمزوریاں گنوا کے فرمایا یا اللہ میرے ساتھ ہارون کو بھی بھیجیے۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ۔ اور یہ ایک اور بات کا تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، یا اللہ مجھ پر ایک جرم بھی ہے، ذنب کہتے ہیں گناہ کو، مجھ سے ایک گناہ ہوا ہے، ایک جرم ہوا ہے، اور وہ کیا ہے جس سے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل نہ کر دیں۔ جرم یہ ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک قبطی مارا گیا تھا، بنی اسرائیل اور قبطی آپس میں لڑ پڑے، تو اب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان سے تھا، تو اس کا ساتھ دیتے ہوئے اس نے کہا مجھے بچاؤ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کو ایک گسن مار دیا، اس کا کام تمام ہو گیا، ایک مکہ لگنے کی دیر تھی کہ وہ وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا پتہ تھا کہ میرے مکے سے یہ ویسے ہی ختم ہو جائے گا، بیمار ہوگا یا ویسے ہی، یا پھر یہ ہے کہ نبی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، اور نبی کی طاقت عام انسانوں سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے نبی کی طاقت کتنی ہوتی ہے جی؟ جنت کے کتنے جو ہے وہ لوگوں کے برابر نبی کی طاقت ہوتی ہے؟ 40 مردوں کے برابر، اور ایک جنتی کی طاقت دنیا کے 100 مرد ہوں طاقت کے حساب سے صحیح طاقتور، تو ایک جنتی کی طاقت بنتی ہے۔ تو اب حساب لگائیں کتنی طاقت ہے نبی میں، تو جب گسن لگا ہوگا تو کہاں سے اس نے بچنا تھا؟ بہرحال یہ عمدن نہیں ہوا تھا، جان بوجھ کر نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس نے مر جانا ہے۔
اور یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتا۔ اگر نبی عالم الغیب ہوتے تو حضرت موسیٰ کو پتہ ہوتا کہ میرے غصن لگنے کی وجہ سے اس نے مر جانا ہے، اس لیے اسے مکہ غصن نہ مارتے۔ جب نبی کو پتہ ہی نہیں تھا تو یہ لا علمی کے اندر ہو گیا۔ تو یہ جرم ہے مجھ پر یا اللہ، تو اس لیے مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ اللہ نے فرمایا قال کلا، ڈرنے کی بات نہیں ہے، فذهبا، جاؤ میری آیتیں لے کر، میرے احکام لے کر جاؤ، انا معکم، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا میرے پیغمبر؟ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جس کے ساتھ میرا اللہ ہو اس کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے میرے دوستو، جب بھی کوئی پریشانی غم آئے اس وقت اللہ کی طرف توجہ ہونی چاہیے، اللہ کی طرف دھیان ہونا چاہیے، اللہ کی معیت ساتھ ہونی چاہیے۔ جب اللہ ساتھ ہو تو پھر کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ کی معیت تو سب کے ساتھ ہے۔ یہ جو حضرت موسیٰ کو اللہ نے فرمایا انا معکم، میرے پیغمبر تم پریشان نہ ہو، تم جاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ معیت خاص تھی۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کو فرمایا تھا غار ثور میں۔ حضرت ابو بکر پریشان ہوئے، غمگین ہوئے، اور غم کیا تھا، پریشانی کیا تھی، خوف کیا تھا؟ اپنی زندگی کا نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کو یہ جو ہے وہ کوئی تکلیف نہ پہنچا دیں، تو اس لیے پریشان تھے۔ اللہ کے پیغمبر نے وہاں پر کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر پریشان نہ ہو، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے۔ جہاں نبی بھی موجود ہو، نبی بھی کہتا ہے کہ ابو بکر میں کچھ نہیں کر سکتا، ہمارے ساتھ اللہ ہے، وہی سب کچھ کرے گا۔ نبی کے اندر اتنی طاقت نہیں وہ تجھے بچا سکے، اللہ ہی بچانے والا ہے۔ تو یہ دیکھو نبیوں کا عقیدہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف کا اظہار کر رہے ہیں نا، فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، یا اللہ مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، تو یہ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اللہ کا نبی ہے اور غیر اللہ سے ڈر رہا ہے، یہ تو شرک ہے۔ یہ شرک نہیں ہوتا، بلکہ ظاہری اسباب کے تحت کسی سے ڈرنا اللہ کے سوا یہ شرک نہیں ہے۔ ظاہری اسباب کیا ہیں؟ بندے کی طاقت، بندے کے پاس اسلحہ ہو تو اس سے ڈر جانا، یہ غیر اللہ سے، تو یہ ظاہری اسباب کے تحت شرک نہیں ہوتا۔ ڈر اللہ کا ہونا چاہیے صرف انسان کے دل میں، تو غیر اللہ سے ظاہری اسباب کے تحت ڈرنا، یہ جو حضرت موسیٰ نے خوف کا اظہار کیا یہ ظاہری اسباب کے تحت تھا کہ ان کے پاس طاقت ہے، وہ مجھے قتل کر سکتے ہیں، این یقتلون، لیکن اللہ نے تسلی دی میرے پیغمبر آپ جائیے۔ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت ہارون کو اللہ نے بھیجا فرعون کے پاس اور فرمایا کہ وہاں پر جا کر کیا کہنا ہے؟ اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم رب العالمین کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ ایک تو اسے بتانا ہے کہ ہم رسول ہیں، رسالت کا دعویٰ ہے، دعوت توحید دینی ہے، ایک تو اس بات کا تذکرہ ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ کہنا ہے ان ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ دو مقصد تھے فرعون کے پاس بھیجنے کے، ایک تو یہ کہ وہ منکر ہو چکا تھا، خود ربوبیت کا دعویٰ کرنے لگ سرکش ہو چکا تھا، ایک تو اسے جا کر یہ بتلانا ہے تو رب نہیں، رب اللہ ہے، دعوت دینی ہے۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل پر ظلم کر رہا تھا فرعون، اس لیے بنی اسرائیل کو آزادی دلوائیے، کیونکہ بنی اسرائیل کا اصل جو وطن تھا وہ مصر نہیں تھا، بلکہ اصل وطن ان کا کون سا تھا جی؟ فلسطین اور شام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کے اندر ان کے جو وقت تھا زندگی کے اندر 72 مصر، یہ جو فلسطینی اور یہ بنی اسرائیل 72 مرد مصر میں کنورٹ ہو گئے تھے اور وہاں پر ہجرت کر کے چلے گئے تھے۔ تو اب اصل جو ان کا وطن کون سا تھا؟ بنی اسرائیل کا فلسطین اور شام۔ مصر میں تو یہ ہجرت کر کے گئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور،
پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب دور آیا تو درمیان میں تقریباً 450-500 سال کا جو ہے وہ وقفہ ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر بنی اسرائیل کی تعداد لاکھوں کے اندر پہنچ چکی تھی۔ 72 گئے تھے، اب لاکھوں میں پہنچ چکی تھی۔ اب ان کو آزاد کروانا تھا اور اپنا اصلی وطن جو ہے وہ حاصل کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوسرا یہ مقصد تھا بھیجا، جیسا کہ سورۃ طٰہٰ کے اندر یہ دونوں مقصد ذکر کیے گئے ہیں۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 47 میں آخری حوالہ دیکھ لیجئے۔ سورۃ طٰہٰ پارہ نمبر 16 اور آیت نمبر 47، صفحہ نمبر 379، صفحہ 379، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 47۔ نکلا ہے جی؟ صفحے کا تقریباً شروع ہوئی ہے، تیسری لائن۔ ہاں جی، فرمایا فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ۔ اللہ فرما رہے ہیں جاؤ دونوں اسے جا کر کہو بے شک ہم تیرے پروردگار کے رسول ہیں۔ یہ پہلا مقصد ہے نا، دعوت، رسالت، یہ پہلا مقصد۔ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، یہ دوسرا مقصد کہ بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ دونوں مقصد آ گئے۔ فَلَا تُعَذِّبْهُمْ، اور ان کو تکلیف نہ دیجئے، کیونکہ بنی اسرائیل کو یہ ستاتے تھے فرعونی، ان کو مارتے تھے، ان کے بچے ذبح کر دیتے، عورتوں کو غلام بنا لیتے، مردوں کو ذبح کر دیتے، بڑی تکلیفیں دیتے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا ذکر فرمایا ہے، اور پہلی نقلی دلیل اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے۔ اگلی آیات کے اندر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچتے ہیں نا فرعون کے پاس، اس کی طرف سے 2 اعتراضات ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ جواب دیں گے۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔